شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مولا کے نام سے ابتدا اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قلب کی روشنی غوث اعظم، میری روح کی تازگی غوث اعظم، پڑی ایک چشم کرم جو تمہاری، پڑی ایک چشم کرم جو تمہاری، بنا ہے ولی چور بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آج شاہ جینا نام سے منسوب انجمن پروگرام ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام خاص طور پر حضرت سیدنا غوث اعظم ابو محمد الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر مبنی ہوگا اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کرنے کے لیے، پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں الصوفہ اسلامک سینٹر کے ورلڈ اسلامک مشن کے ڈائریکٹر پروفیسر مولانا عبدالخالق نورانی دامت برکاتہم عالیہ۔ آئیے زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پروفیسر مولانا عبدالخالق نورانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا صاحب جیسا کہ معلوم ہے کہ آج ہمارے پروگرام انجمن کا عنوان ہے شاہ جینا۔ بے شک دوران پروگرام ہم حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، حالات زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے، مگر ساتھ ہی ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ولی کسے کہتے ہیں، اولیاء کرام کا مقام کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے مولانا صاحب ہمیں ناظرین کو بتائیں کہ ولی کے معنی اور ولی کی تعریف آپ ہمیں ناظرین کو بتائیں کہ اور یہ بھی بتائیں کہ اس کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان کیا ہے۔ جی، لفظ ولی ولایت سے بنا ہے۔ جی، علماء لغت نے اس کے بہت سے میننگ بیان کیے ہیں۔ ولی کا ایک معنی ہے نصرت، یعنی ہیلپ، مدد کرنا۔ ماشاءاللہ۔ ولی کے ایک معنی ہے قربت، یعنی قریب ہونا۔ جی، ولی کے ایک معنی ہے محبت، ماشاءاللہ، محبت۔ اور ولی کے ایک معنی ہے کفالت، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ یہ تمام میننگ جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے ولی کے اندر یہ تمام کوالٹیز اور خوبیاں ہوتی ہیں کہ اگر پہلا دیکھا جائے ہیلپ، تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی مدد کرتا ہے۔ ہاں بے شک۔ محبت دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے۔ اور کفالت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو وہ جھکا دیتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، بس وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس میں مشہور و معروف آیات آپ علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں کہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ خوف اور حزن یہ دو الگ الگ ورڈ ہیں۔ جو دنیا کا خوف ہوتا ہے اس کو جسٹ خوف کہتے ہیں، اور جو روز قیامت خوف ہوگا اس کو حزن کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے جو ولی ہوں گے وہ یہاں بھی فیئر لیس ہیں اور قیامت کے روز بھی وہ فیئر لیس ہوں گے۔ یہاں میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس کے اندر 3 خوبیاں جس کے اندر پائی جائیں۔ سب سے پہلی خوبی کیا ہے کہ
ज़करकुमुल्लाह रुयतुहु, जिसकी ज़ियारत से तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। हाँ, माशाल्लाह। उसकी ज़ियारत करो, उसके चेहरे को देखो तो अल्लाह याद आ जाए। वज़ाद फ़ी इल्मिकुम मंतिक़ुहु, और उसकी गुफ्तगू से तुम्हें नॉलेज मिल जाए, तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए। वज़करकुम बिल आखिरती अमलुहु, और उसके अमल से तुम्हें आखिरत याद आ जाए। हाँ, माशाल्लाह। अब देखिए 3 चीज़ें हो गई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जामे तारीफ इरशाद फरमा दी कि जिसकी ज़ियारत से अल्लाह याद आ जाए, जिसकी गुफ्तगू से, जिसकी डिस्कशन से तुम्हें तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए, और जब तुम उसका अमल देखो तो तुम्हें क़यामत का दिन याद आ जाए। माशाल्लाह। ये अल्लाह के वली की पहचान है। अच्छा मौलाना साहब, ये तो रहा वली का मतलब कुरान हदीस की रोशनी में। अच्छा, लगे हाथ हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि क्या औलिया अल्लाह की अलामात होती हैं? जी बिल्कुल, ये जो मैंने अभी अभी हदीस पाक बयान की, ये भी अलामात हैं, लेकिन और भी जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने और भी अलामात बयान फरमाई। एक मर्तबा सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया कि अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, ए मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ये ना बता दूं कि उम्मत के बेहतरीन लोग कौन हैं, बेहतरीन लोग कौन हैं? सहाबा ने अर्ज़ की, क़ालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो अदब की तस्वीर बने हुए तैयार रहते थे कि अल्लाह के हबीब कुछ फरमाएं। यूँ मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। माशाल्लाह, क्या बात है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, कि उम्मत के तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं कि जिनके चेहरों को देखा जाए तो रब याद आ जाए। अब मैं इस हदीस पाक की रोशनी में एक वाक़या आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इस्लामी फ़िक़्ह में हज़रत इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द थे, पढ़ने आते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम मुहम्मद को इतना खूबसूरत बनाया था, इतना हुस्न जमाल अता फरमाया था। असल हुस्न जमाल तो इश्क़ रसूल का नूर होता है, जो चेहरों पर चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जब हज़रत इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह किताबें उठाए हुए मजलिस इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह में जाने के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, तो लोग रास्ते में खड़े होते थे कि एक नज़र इमाम मुहम्मद की ज़ियारत कर लें, इमाम मुहम्मद को देखने। एक मरतबा लोग लाइनें बनाकर बगदाद शरीफ के बाज़ार में खड़े हुए थे, जुस्तजू हमेशा रहती थी। तो एक गैर मुस्लिम आया, उसने मुसलमानों से पूछा, भाई क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा, जी यहाँ से हमारे इमाम मुहम्मद गुजरने वाले हैं, हम उनकी ज़ियारत के लिए खड़े हुए। वो भी खड़े हो गए, देखें भाई इनका इमाम कौन है। जब इमाम मुहम्मद तशरीफ़ लाए और उसकी नज़र इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के चेहरा मुबारक पर पड़ी, तो उसने क्या कहा? उसने कहा, लोगों, जिनका छोटा मुहम्मद इतना खूबसूरत है, इनका बड़ा मोहम्मद कितना खूबसूरत होगा। माशाल्लाह। ये कहने के बाद, क्योंकि हुजूर की तारीफ में इतनी जान है कि इधर जुबान पे मुस्तफ़ा की तारीफ आए, अल्लाह ने उसको ईमान अता फरमा दिया। उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके साथ ही में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग अल्लाह के ज़िक्र की चाबियाँ होते हैं, कुछ लोग अल्लाह के ज़िक्र की चाबियाँ होते हैं कि जब उनको देखा जाता है तो ज़ुबान पर अल्लाह का नाम आ जाता है, अपने आप खुद आ जाता है। हज़रत सय्यदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन-नज़रु इला वजहि अलीय्यिन इबादा, कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे को देखना भी इबादत है। इबादत किस तरह है कि चेहरा ज़ियारत तो हज़रत अली और मुर्तज़ा की होती थी, लेकिन जो भी देखता था कहता था सुबहान अल्लाह, ज़ियारत अली मुर्तज़ा की हो रही है, इबादत खुदा की हो रही है। सुबहान अल्लाह। तो ये वली के अंदर ये सारी खूबियाँ, ये अलामात, ये साइंस पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी ये बात साबित होती है कि बुज़ुर्गान दीन, उलमाए कराम का दीदार भी इसमें नेकी का काम होता है, नेकी का अमल है। बिल्कुल, उलमाए हक़, आशिकान रसूल और अल्लाह के वलियों का दीदार, उनकी ज़ियारत, ये कुरान मजीद में भी हुक्म है और अहादीस मुबारका के ज़ख़ीरे में बहुत सारी हदीसों में इसका ज़िक्र की मिलता है। माशाअल्लाह। अच्छा मौलाना नूरानी साहब, ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर हम
ربیع الثانی کے سلسلے میں ہم پیش کر رہے ہیں اور ہمارا عنوان ہے شاہ جیلان. جی حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ سنایا گیا ہے، اور الحمدللہ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں. ایک بار بار ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میرا قدم سارے اولیاء کرام کی گردن پر ہے. ذرا اس کی وضاحت کیجیے اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر ہمارے ناظرین کو بتائیں. حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا ابو محمد الشیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن دنوں میں جوان تھے، بغداد شریف کے مدرسہ نظامیہ جس کے محتمم حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے استاد محترم بھی ہیں، تو وہاں بغداد شریف میں آپ کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس بھی تھے. ایک اسٹوڈنٹ سیریا شام سے آئے ہوئے تھے، ان کا نام تھا شیخ عبداللہ. ایک بغداد کے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا ابن سقہ. اور تیسرے حضرت سیدنا غوث اعظم یہ ایران سے تشریف لے گئے تھے. یہ تینوں پڑھ رہے تھے. اس زمانے میں ان تینوں ساتھیوں کو یہ معلوم ہوا کہ بغداد شریف میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے غوث، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تشریف لے آتے ہیں. تو ان تینوں نے پروگرام بنایا کہ ہم بھی ان کی زیارت کے لیے چلیں گے. یہ جو ابن سقہ تھا، یہ واقعہ نفحات الانس میں امام علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. یہ کتاب پرشین میں ہے اور اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے نفحات الانس میں. ٹھیک ہے. تو جو ابن سقہ تھا بغداد شریف کا رہنے والا، اس نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھوں گا ان سے اور میں دیکھوں گا کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ایک چھوٹی بے ادبی ہوگی. اس سے بڑی بے ادبی وہ جو سیریا سے شام سے آئے ہوئے شیخ عبداللہ تھے، انہوں نے کہا میں ایک ایسا کویسچن پوچھوں گا کہ وہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے. اللہ. اب باری آئی حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے. آپ نے فرمایا نہ تو میں ان کا ٹیسٹ لینے جا رہا ہوں، نہ میں ان سے کوئی کویسچن پوچھنے جا رہا ہوں، میں تو جسٹ ان کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اب بھائی محمد انور دست محمد صاحب، ذرا اس واقعے کو میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. 1-2 منٹ اور میں لینا چاہوں گا کیونکہ ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اب یہ تینوں پڑھنے کے بعد فارغ ہو گئے، بات کر کے چلے. وہاں پہنچے تو وہ محفل میں موجود نہیں تھے. وہ بزرگ غوث ایک دم سے تشریف لائے. انہوں نے بڑے غصے سے ابن سقہ کی طرف دیکھا جس نے کہا تھا کہ میں کویسچن پوچھوں گا اور دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا کویسچن یہ ہے، اس کا آنسر یہ ہے، لیکن مجھے تمہارے اندر سے دنیا داری کی بدبو آ رہی ہے. پھر اس سے زیادہ غصے سے انہوں نے شام سے آئے ہوئے شیخ عبداللہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ میں ایک سوال پوچھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ وہ میرے سوال کا کیا جواب دیتے ہیں. یہ تمہارا سوال تھا، یہ اس کا جواب ہے، اور مجھے تمہارے اندر سے کفر کی بدبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے، اب انہوں نے سارا غصہ ایک دم ختم ہو گیا. بڑی محبت اور شفقت بھری نظروں سے حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا میرے پاس آؤ. بڑی محبت سے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن آپ یہ کہو گے کہ قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. اب یہ واقعہ طویل ہے، میں جسٹ اتنا بتاتا ہوں کہ جس کو انہوں نے دنیا داری کی بدبو کہی وہ مکمل دنیا دار ہو گیا، اور شیخ عبداللہ یہ رومن امپائر میں ایمبیسڈر بن کر گیا، وہاں جا کر عیسائی ہو گیا. ایک طویل واقعہ. اب غوث اعظم اپنی مجلس میں ہیں، اولیاء کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے. آپ نے سب کے سامنے کہا قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم سارے اولیاء اکرام کی گردن پر ہے. آپ کے سب سے قریب میں شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، آپ کے ہم عصر تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سب سے پہلے آپ کا قدم پکڑا اور اپنے کندھے پر رکھ دیا. یہ ڈیٹیل سے اس میں باتیں ہیں، لیکن جہاں تک قدم کی بات ہے، یہ جو میننگ ہم نے بیان کیا قدم کا، یہ اس کے حقیقی معنی ہے، یہ بھی ہے. اس کے ایک مجازی معنی ہے. قدم سے مراد طریقہ ولایت.
طریقہ ولایت. اس کا مطلب یہ ہوا اس طریقہ ولایت کا جب ہم اس کا میننگ یہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب علماء نے صوفیاء کرام نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت غوث اعظم کا طریقہ ولایت سارے ولیوں کے طریقہ ولایت سے بڑھ کر ہے، بڑھ کر عظیم ہے. اس کا ایک میننگ اور بھی ہے کہ قدم کا میننگ ایک بھی ہے کہ قرب الہی، سب سے زیادہ قرب الہی کس کو ہے. اب علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا قدم سارے اولیاء کرام کی گردن پر ہے. قدم جو ہوتا ہے انسان کی باڈی کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، گردن جو ہوتا ہے وہ آخری حصہ ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں اولیاء کرام کی ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مرتبہ غوثیت میں آپ کی ابتدا ہوتی ہے. یہ سارے میننگ اس میں بیان کیے گئے ہیں. ایک آخری بات، قدم کا ایک معنی یہ بھی ہے راستہ. راستہ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ولایت کی قسمیں ہیں. کسی ولی کو ولایت ابراہیمی ملی، کسی ولایت کو ولایت موسوی ملی، کسی ولی کو ولایت عیسوی ملی. لیکن حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. فرمایا ہر ولی کے لیے کسی نہ کسی نبی کا قدم ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں جو بدر کمال ہے، یعنی چمکتا ہوا دمکتا ہوا آفتاب ہے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غوث اعظم فرما رہے ہیں میری جو ولایت ہے وہ ولایت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا صاحب آپ نے بہت کم وقت میں مختلف پہلو جو ہے ولایت کی آپ نے اس پر روشنی ڈالی. بے شک یہ اپنے آپ میں بہت وسیع موضوع ہے، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ قدم کے مختلف معنی بھی ہیں. تو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اس کو ہم تفصیل سے لیں گے. اچھا، بلا شبہ مولانا صاحب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان بہت بلند و بالا رہا. قرآن و حدیث پر آپ کو عبور بھی تھا. تو مولانا خالق صاحب حصول علم اور تبلیغ دین کے راستے میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے پہلے زمانہ طالب علم کی بات ہے، ہم سب طالب علم ہیں. آپ کی والدہ محترمہ نے جو 40 اشرفی وہ دی تھیں، یہ واقعہ مشہور ہے. وہ بہرحال ایک وقت میں آ کر وہ ختم ہو گئی. اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن چونکہ امتحان تھا، یہ ایک امتحان تھا، یہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی کمی تھی. ایک ولایت کا اس کے بھی درجات ہوتے ہیں. تصوف کی کتابوں میں آپ دیکھیں کہ اولیاء اکرام کے کبھی احوال ہوتے ہیں، کبھی مقامات ہوتے ہیں. یہ بھی ایک پورا پروسیس ہے. اب ہم اس طرف تو نہیں جا رہے. بہرحال تو وہ ختم ہو گئے تو بہت مشکل پیش آئی. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے. آپ اس کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ نوجوان عربی نہیں ہے، کہیں باہر سے آیا ہوا ہے. آپ اس کے پاس جا کر بیٹھے، السلام علیکم کیا، ابھی کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں ایران سے آیا ہوں. ٹھیک ہے. کھانا کھا رہا تھا. اس نے آپ سے کہا، آپ نے فرمایا نہیں آپ کھانا کھاؤ. تو کھانے کے دوران ہی اس نوجوان نے پوچھا کہ آپ شیخ عبد القادر گیلانی کو جانتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی، وہ جو کہ گیلان سے آئے ہوئے یہاں پڑھنے کے لیے. میں نے تو ان کو بہت تلاش کیا. ایکچولی ان کی والدہ محترمہ نے ان کے لیے کچھ پیسے بھیجے ہیں تو میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں جب سے یہاں آیا ہوں میرے پاس جو اپنے ایکسپینسز کے لیے پیسے تھے ختم ہو گئے. اب ان کے پیسوں سے میں کھانا کھا رہا ہوں. تو آپ ان کو جانتے ہیں. آپ نے پہلے ان کو اچھے سے کھانا کھانے دیا، بیچ میں نہیں سٹاپ کر دیا کہ وہ میں ہی. کھانا کھانے دیا. اس نے کہا آپ بھی کھاؤ. آپ نے کہا آپ کھاؤ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ عبد القادر میں ہوں. ہاں ماشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی مشکلات انہوں نے برداشت کی، تکلیفیں تو اٹھائیں. صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خواب میں میری زیارت کرے گا وہ حالت بیداری میں بھی عنقریب میری زیارت کرے گا. شیخ ابن الملقن ایک کتاب ہے ان کی طبقات الاولیاء. یہ کتاب میں نے بغداد شریف میں پڑھی تھی، اب اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ملتا ہے. طبقات الاولیاء میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں
کہ ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، میں مسجد میں تھا، اچانک مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ظاہری حالت میں زیارت ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر واعظ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے ادب سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عجمی آدمی ہوں، یعنی عربی کے مقابلے میں میں تو باہر سے آیا ہوں، میں عرب علماء کے سامنے کس طرح اپنی زبان کو کھولوں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ میں ڈالا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ظہر کی نماز ادا کی، اسی مسجد میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی زیارت ہوئی۔ ماشاءاللہ، یہی کویسچن انہوں نے پوچھا کہ بیٹا واز کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے وہی کہا کہ میں تو باہر سے آیا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے اپنا منہ کھولا تو حضرت علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ اے میرے بابا جان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن، آپ نے 6 بار کیوں؟ سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس لیے کہ کہیں رسول اللہ کی برابری نہ ہو جائے، ماشاءاللہ، برابری نہ ہو جائے۔ تو یہ تو آپ کے علم کی اصل بیس ہے۔ اب مختصر یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ قرآن مجید میں 90 ورسز ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر کیا ہے، یعنی علم سے ریلیونٹ 90 آیات ہیں قرآن مجید میں، اور حضرت غوث اعظم کی عمر مبارک بھی 90 سال ہے۔ یہ ایک ریلیشن ہے ان کی محبت کا، ان کے حصول علم کا۔ اور جب آپ تعلیم دینے کے لیے بیٹھتے تھے تو سبحان اللہ 400 علماء متعین تھے جو آپ کے لیکچرز کو، آپ کے وعظ کو ڈکٹیٹ کرتے تھے، لکھتے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج انجمن کے دوران ہمارا موضوع ہے شاہ جینا، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر مولانا عبد الخالق نورانی دامت برکاتہم عالیہ۔ آئیے ہم آپ حضرت سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حسنی اور حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید ہیں، اور اس شجر نسب کی اہمیت اور فضیلت پر ذرا روشن ڈالیے۔ دیکھیے جی، جب ہم آپ کا شجرہ نسب پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے حسنی سید ہیں، یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک میں سے ہیں، اور والدہ محترمہ بی بی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، یعنی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے حسن اور حسین، یہ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ان کے سنگم پر اللہ تعالیٰ نے باغ ولایت کا یہ پھول مہکا دیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی کس آنگن میں یہ پھول مہکا؟ سبحان اللہ، ایک طرف ایک راستہ امام حسن کا ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو یہ اس سے بڑھ کر عظمت اور کیا ہے کہ یہ سب حضور کی آل پاک ہیں، اور حضور کی آل پاک پر جب تک ہم درود و سلام نہ پڑھیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا مولانا خالق صاحب، آج کل خاص طور پر نوجوان نسل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوالات بہت ہوتے ہیں، اور دیگر لوگوں کے لیے بھی۔ اچھا، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اولیاء کرام سے نسبت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے تعلق رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی بالکل، دیکھیے قرآن مجید ایک ٹیکسٹ، ایک تھیوری ہے، اور حضور جان کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یہ اس قرآن مجید کا پریکٹیکل ہے۔ ہر آیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ آپ نے اس قرآن مجید پر پورے طریقے سے عمل کر کے دکھا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ریویلیشن کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور خاتم النبیین ہیں، لاسٹ پروفٹ آف آلمائٹی اللہ ہے، سیل آف دا پروفٹس ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسلام مکمل ہو چکا، قرآن مجید مکمل ہو چکا۔ اب یہ سلسلہ
تبلیغ کا سلسلہ یہ آگے چلنا ہے تو یہ اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے. دیکھو اب میرے جیسے گناہ گار، بہت گناہ گار، دن صبح سے شام تک میں کتنے گناہ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں کسی اور کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. لیکن اللہ نے فرمایا، انتظام کیا ہے ہمارا ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے، ہمیں راہ راست پر رکھنے کے لیے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيَّةِ. فرمایا ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو فکس کر دے، یعنی ان کی صحبت میں بیٹھ، ان کے ساتھ رہ جاؤ، جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر فرمایا اس آیت کے آگے کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ تمہاری نظریں ان کے چہروں سے کبھی ہٹنے نہ پائیں. یعنی اس پہ زور دیا گیا کہ ہم اولیاء اکرام کی صحبت کو اختیار کریں. دیکھیے ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف، ایک ہے حضور کا فعل، ایک ہے حضور کا قول مبارک. حضور کے جتنے اقوال ہیں ان کو تو ہم بخاری شریف میں پڑھ سکتے ہیں، ہم ان کو صحیح مسلم شریف میں پڑھ سکتے ہیں، ابن ماجہ شریف، سنن ابو داؤد، ساری حدیث کی کتابوں میں. لیکن ہم نے حضور کا چلنا پھرنا بھی تو دیکھنا ہے. بالکل بھئی یہی ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ ہم نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہے. یہ ایک ولی کامل سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، نبی کے اقوال کو تو میں کتابوں میں بند کر لوں گا، میں حدیث کی کتابوں میں دیکھ لوں گا، ابو داؤد شریف، سنن ابن ماجہ سب میں دیکھ لوں گا، مجھے تو نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہے. وہ کہتے ہیں یہ میں سوچ رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، دل میں جو خیال ڈالا وہ یہ ہے کہ اے ناداں، وہ خود انہوں نے اپنی عاجزی اللہ کی بارگاہ اقدس میں کہ اے ناداں، اگر تم نبی علیہ السلام کے اقوال کو دیکھنا چاہتا ہے تو بخاری دیکھ، مسلم شریف دیکھ، ابو داؤد، ابن ماجہ شریف سب دیکھ. لیکن اگر نبی کو کے افعال کو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر کیا، غوث جیلانی کو دیکھ، محبوب سبحانی کو دیکھ، قطب ربانی کو دیکھ. کیونکہ یہ لوگ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے پیکر ہوتے ہیں. ان کی محفل میں بیٹھ کر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے ہماری نیو جنریشن کو اولیاء کرام صحیح معنوں میں جو اولیاء ہوں ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیں ان کے پاس بھیج رہا ہے جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، جن کے فکر و شعور میں اللہ رب العزت کا خیال ہے. ہم تو دور ہو جاتے ہیں لیکن وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان کے پاس بھیج رہا ہے تاکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہم بھی اچھے ہو جائیں. اچھا مولانا صاحب، اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کو، جہاں پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کو کس طرح زندگی بسر کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ بنا سکتے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا بھائی انور دست محمد صاحب، کہ ہم اپنی سوسائٹی کو پیسفل بنانے کے لیے، اپنے معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے اولیاء اکرام کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. کیونکہ وہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے پیکر ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. اب دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب انیس الارواح میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہارونی، اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے کیونکہ اب لوگ سنیں گے تو یہ نہ سمجھیں، اس کو ہارون بھی پڑھا جاتا ہے اور ہارونی بھی ہارونی بھی اور ہارونی بھی، دونوں طرح سے یہ ایک علاقے کا نام ہے. تو آپ نے لکھا کہ میرے شیخ نے اپنے ملفوظات میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. کیا نقل کیا؟ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا جو دل ہے اس کے اوپر 70 کرٹنز ہیں، 70 پردے ہیں، اور ہر پردے پر ایک فرشتہ ہے. ماشاءاللہ. اب اگر کوئی ایک مسلمان کا دل دکھاتا ہے، ایک مسلمان کو ڈسہارٹ کرتا ہے، ایک عاشق رسول کا دل دکھاتا ہے، تو اس کے دل دکھنے سے پہلے 70 فرشتوں کا دل ٹوٹتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ جو ہماری سوسائٹی میں نے ایک مین پرابلم کو لیا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ سوسائٹی کو جب ہم نے پرامن بنانا ہے تو آج ہم جگہ جگہ اپنے لوگوں کا دل توڑتے ہیں، ہم دل دکھاتے ہیں.
کبھی اولاد اپنے والدین کا دل دکھاتی ہے، کبھی بھائی اپنے باہر کا، کبھی بہن اپنے بھائی کا، کبھی بیوی اپنے شوہر کا، کبھی شوہر اپنی بیوی کا. تو اسی طرح دوست احباب میں بھی یہ ہوتا ہے. تو جب ہم ایک دوسرے کا دل نہیں دکھائیں گے، ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے، ہم اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی لائف کو اسٹڈی کریں گے، پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ وہ کوئی ایسا نہیں کرتے، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرے سامنے یہ کون بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے، لیکن دل نہیں دکھاتے. ہم ذرا ذرا سی بات پہ دل دکھاتے ہیں. اب ایک ایمان والے کے دل کی ویلیو کتنی ہے، دل کے جس کے دل میں عشق رسول ہو، جس کے دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہو، اس کی ویلیو کتنی ہے کہ اس کے دل کے اوپر اللہ نے 70 فرشتے بٹھا رکھے ہیں. پہلے تو ان کو ڈس ہارٹ کرو اور پھر اس کا دل دکھاؤ. اب ایک اور، میں اگر وقت ہو تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو، دریائے رحمت جوش پر ہے. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آدھا دین ہماری اس محترم مکرم محتشم ماں کے ذریعے آج ہم تک پہنچا ہے، جو ہماری روحانی ماں ہے. سبحان اللہ، کتنے کمال کی ذہانت ہوگی، کمال کا شعور ہوگا. حضور کی اہلیہ محترمہ ہے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے بابا جان سے مشورہ کر لوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے یہ فرمایا ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، صدیق اکبر نے فرمایا کہ ایک بات پوچھ لو کہ قیامت معراج کی رات اللہ اور محبوب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بات ہمیں بتا دو. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ان میں سے کوئی بات ہمیں بتا دو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا کہ ان میں سے کچھ بتا دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جو کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بھی سوسائٹی کا بڑا پرابلم ہے نا، ہمارے ناظرین کو بھی اس پہ ذرا سوچنا چاہیے. اچھا، جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. ام المؤمنین بہت خوش ہو گئیں اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر سے عرض کی. صدیق اکبر رونے لگے. انہوں نے عرض کی بابا جان یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں رونے کی ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آپ نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ جو دل ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑیں گے وہ تو جنت میں جائیں گے اور جو دل کو توڑیں گے وہ جہنم میں بھی تو جائیں گے. تو اگر ایک پوائنٹ پر آپ غور کر لیں تو ہم اپنی سوسائٹی کو پرامن بنا سکتے ہیں اور اولیاء کرام کی صحبتوں سے ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے انشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب، ہم اپنے پروگرام کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں. ایک آخری سوال، کیا خواتین بھی مرتبہ ولایت کو پا سکتی ہیں؟ یعنی کیا عورتیں بھی ولی اللہ ہو سکتی ہیں؟ اور اس کے بارے میں اسلام کیا جی بالکل. عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت نبی نہیں ہو، عورت ولیہ ہو سکتی ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر، کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام رائٹس نہیں دیتا، وومن رائٹس کی بات ہوتی ہے. ہم یہ عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی نیک عمل کرے، میل ہو یا فیمیل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کو ایک بہترین پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. ماشاءاللہ. تو جب وہ بہترین پاکیزہ زندگی عطا ہوگی تو یقیناً وہ اللہ کی ولیہ بھی ہوگی. سارے نبیوں کی جو امہات ہیں ماشاءاللہ وہ سب ولیہ ہیں. ہاں جی. اور سبحان اللہ حضرت سیدہ رابعہ بصری کا نام بھی آتا ہے. لیکن میں یہاں اس وقت، چونکہ وقت بھی کم ہے، میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جان کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ بھی تو سب سے بڑی ولیہ ہیں، جن کا پوری کائنات پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنے وصال شریف کے وقت کیا ارشاد فرمایا. 6 سال کی عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے. عرض کرنے لگیں فرمانے لگیں کہ انا میتۃ، میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، وذکرا باقن، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا.
کیوں باقی رہے گا؟ فرمایا وقت ترکت خیرن، میں خیر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، ماشاء اللہ۔ وولدت طہرن، میں کائنات کو پاکیزگی اور طہارت کی شکل میں اپنا بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر جا رہی ہوں۔ تو اس لیے ہماری ماؤں اور بہنوں کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ ہماری خواتین کو اپنا آئیڈیل حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ عورتیں بھی ولیہ بن سکتی ہیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سب سے پہلے مجھے اور جتنے بھی ہمارے ناظرین نے اس پروگرام کو دیکھا، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار پھر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جب بھی ہم نے آپ کو آواز دی آپ نے لبیک کہا، ہم ہر وقت حاضر ہیں جی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم بھی حاضر ہیں، ورلڈ اسلامک مشن موریشیس ٹرسٹ بھی حاضر ہے انشاءاللہ، ہر انشاءاللہ۔ وقت انشاءاللہ تبلیغ دین کے لیے۔ جی، اور انشاءاللہ بس دعا گو ہوں کہ آئندہ بھی اسی قسم کے دیگر پروگرام سے ہم آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ تو ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا، اور لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ ناظرین کرام، شاہ جینا نام سے منسوب یہ پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اسے آپ نے پسند فرمایا۔ ہم اپنے مہمان گرامی الصفہ اسلامک سینٹر ورلڈ اسلامک مشن کے ڈائریکٹر پروفیسر مولانا عبدالخالق نورانی دامت برکاتہم عالیہ کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ توجہ کے ہم بہت متشکر ہیں۔ اگلے ملاقات تک ان کو رخصت کی اجازت۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یا شاہ جیلاں، 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 یا شاہ